آج ہمارے اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاقب فرید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ عاقب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آج میرا آپ کے پاس آنے کا جو مقصد ہے وہ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل دیکھی جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ، اور اس کے نیچے جو کامنٹس میں تھے بہت زیادہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، تنقید کا نشانہ بنانے سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ بھئی صحیح بات کیا، حق بات کیا ہے. تو تنقید تو جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے لوگ کرتے آئے ہیں، انبیاء پہ بھی کی ہے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا انجینئر صاحب کے بارے میں جو باتیں آج کل گردش کر رہی ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی ان کے کہنے پر آئے جہلم کراچی سے، اور جب وہ جہلم پہنچے اور موقع پر موجود نہیں تھے انجینئر صاحب، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ میرا ذاتی طور کے اوپر کسی سے کوئی پرسنل جو ہے ایسا تعلق نہیں ہے جو کہ کسی کی ذات کے لیے میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑا. جو بندہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول تک پہنچائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی حق بات بتائے گا، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر کیوں نہ ہو، چاہے وہ مفتی طارق مسعود ہوں، چاہے وہ انجینئر ہو، تو میں اس کی سپورٹ کروں گا. جب کوئی بندہ غلط بات کوئی کرے گا جو کہ نظر آئے گی غلط ہے، تو میری سپورٹ اس کے ساتھ نہیں ہے. تو جہاں تک انجینئر اور مفتی صاحب کی جو بات ہے، وہ ملے نہ ملے وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. تو وہ تو آپ انجینئر صاحب سے ہی پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں ملے. لیکن جہاں تک بات رہی انجینئر صاحب کی، تو میں ان کی بہت ویڈیوز دیکھتا ہوں، تو الحمدللہ مجھے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ جس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. تو میں نے پرسنلی ایسی کوئی چیز ان میں نہیں پائی. اگر وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی، جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہوگا، تو میں اس بات کے اوپر ان کو سپورٹ نہیں کروں گا. اور اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی بیان میں سنتا ہوں، تو وہ جتنی بھی ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، اسلام کی، تو میں ان کو سنتا ہوں اور ان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں تمام باتوں میں. اچھا عاقب، جیسا کہ پہلے آپ نے سنگنگ سے سٹارٹ کیا اپنے کریئر کا، اور اچانک سے سنگنگ کو چھوڑ کر دین کی طرف آنا، اور میرا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب دین کی طرف آئے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ آپ کی بڑی قربت رہی ہے، اور ان سے آپ کی کچھ ملاقاتیں بھی رہی ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عاقب فرید صاحب کیونکہ اتنا دین سے واقف نہیں تھے، وہ نئے نئے دین کی طرف آئے، مولانا کے ساتھ ان کی جو محبت یا قربت تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن اچانک سے مرزا صاحب کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ، اور اس کے بعد لوگوں کو آپ کا کرٹیسائز کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرزا صاحب جو تعلیمات دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ کیا ایک نیا فرقہ وجود میں آنے والا ہے؟ کیونکہ آپ ایک جماعت سے ٹریول کر کے دوسری طرف آنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، میں نے جب اپنی زندگی میں دین کو جو ہے لانے کی کوشش کی، جب میں نے دین پہ چلنے کی کوشش کی، تو جو میرا لائف سٹائل تھا اس کو میں چھوڑ کے گیا ایسے لوگوں کے اندر جو دین کی بات کرتے تھے. میرا تبلیغ میں وقت بھی لگا، تو مجھے ان میں کوئی اچھی چیز نظر آئی، تو میں نے اپنا پچھلا لائف سٹائل چھوڑ کے، اور اپنے جو پرانے میرے دوست وغیرہ تھے، اب ظاہر ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں رہا، تو میں چھوڑ کے اس میں آیا. تب بھی مجھے کئی میرے دوست وغیرہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا، انہوں نے بھی تنقید کی ہوگی لازماً، لیکن مجھے کیونکہ کوئی اچھی بات نظر آئی تو میں بہتری کی طرف گیا. اسی طرح مولانا طارق جمیل سے میری ابھی بھی بہت محبت میں ان سے کرتا ہوں، تو ان کے بیانات بھی میں سنا کرتا ہوں، اور پہلے بھی سنتا تھا بہت زیادہ، اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، تو ان کے پاس بھی میں گیا. اسی طرح یہ جو میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں حق کی تلاش کرتا رہتا ہوں، جہاں سے کوئی نئی چیز پتہ لگے بات، اس کو میں سنتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ جائے تو میں اس کی بات ہی نہ سنوں. تو اسی طرح میں نے انجینئر محمد علی مرزا کی بھی ویڈیوز جب دیکھنی شروع کی، تو مجھے ان کی ویڈیوز، ان کی باتوں میں دم لگا، تو اس وجہ سے میری ان کے ساتھ بھی عقیدت ہے. اوکے. اچھا عاقب، آپ یہ ایک چیز تو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ اخلاق انسان کا بہترین لباس بتایا گیا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو گفتگو کا لہجہ ہے، ہمارے بات کرنے کا طریقہ، یہ ہمارے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے؟ اکثر میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ انجینئر صاحب بات کرتے ہوئے سامنے احادیث کی کتابیں ہیں، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارنا اور علماء کے لیے ایسے الفاظ میں ان کو مخاطب کرنا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات سے ایک گری ہوئی حرکت ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ حالیہ دنوں میں نے مفتی تقی صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ تینوں ملاؤں کو آپ بلائیں. اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں ان کا جو اخلاق ہے یا ان کا جو انداز بیان ہے، وہ ایک ان کی اپنی پرسنل چوائس ہے. ہمارا ایز اے ایک امتی، میرا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میرا دین کیا ہے، اپنے دین کو سمجھوں.
اب انسان کی پرسنل اس کے ان کریکٹرز کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ انجینئر بات کیا کرتا ہے, انجینئر حوالے جو دیتا ہے چیزوں کے, اور کوئی اپنی کوئی بات نہیں کرتا. جو بھی پرانے ہمارے جو امام ہیں, جو پرانے جنہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی ہیں, انہی کے قول وہ ہمیں سناتا ہے ان کی کتابوں میں سے, اور اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب اس میں متفق ہیں, تو انہی میں سے وہ بات کرتا ہے. تو ایسی کوئی اس نے بات کی نہیں کہ جس میں کوئی ایسا لگے کہ کوئی نیا فرقہ ہے یا پھر کوئی ایسی نئی بات جو آج تک پہلے امت میں ہو ہی نہ سرے سے. تو ایسی میں نے چیز اس میں نہیں پائی. اور جہاں تک آپ کا یہ جو سوال ہے کہ ٹیبل پہ انہوں نے ریسنٹلی جو ہے ہاتھ مارا اور مخاطب کیا, تو یہ تو آپ دیکھیں یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس طرح. مطلب کہ اور بھی بہت سے ہمارے علماء حضرات ہیں کہ جب وہ جوش میں آتے ہیں, جذبے میں آتے ہیں, تو اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. آپ نے مفتی جو طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز میں انہوں نے بھی کئی اس طرح کی باتیں کی کہ تمہارا باپ آ گیا ہے, اور وہ جوش میں آ کے بندہ کر دیتا ہے. لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ہمیں جو انسان جو پیغام دے رہا ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اوکے. اچھا عاقب, یہ تو چلیں ایک ٹاپک تھا مرزا صاحب کا, اور آپ کے پاس آپ سے یہ سوالات کرنے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ ہے, اور آپ ان کی ملاقات آپ کی ریسنٹلی ان سے میرے حال میں ہوئی بھی ہے. سو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ, جس طرح میں آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آ گیا تو کچھ لوگ طارق مسعود صاحب کی بھی انٹرویوز لے رہے ہیں, اور مرزا صاحب کے تو میرے ہم نے جسٹ ایک بیان ابھی آیا ہے, ان لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ شاید میری نظر میں مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا یہ یوٹیوبرز نے اور فیس بک میں مختلف چینلز نے اپنے ویورشپ کے لیے اس پر انٹرویوز کرنا اور میمز بنانا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ہر معاشرے میں اس طرح کا تو ایک طبقہ لازماً ہوتا ہے جو کہ ہر بات کو جو ہے مذاق کی طرف لے جاتا ہے. ہر کسی کا اپنا ذہن ہے, ہر کوئی ان معاملات کو اتنا سیریسلی بھی نہیں لیتا. کچھ لوگ بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں, کچھ لوگ درمیانہ لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کو مذاق کے طور کے اوپر لیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو تو انسان روک نہیں سکتا. یہ تو کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں وہاں پہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو جہاں تک ان کی بات رہی, میرا تو ان کی جو میٹنگ ہونی تھی, مطلب کہ میرا تو موقف الحمدللہ اس سے پہلے ہی جو ہے میں کلیئر ہوں چیزوں کے اندر کہ کیا حق بات ہے کیا نہیں بات ہے ان کے, کیونکہ میں نے دونوں کا موقف سنا ہوا ہے. وہ پہلے سے ویڈیوز میں موجود ہے, جو انجینئر نے جو باتیں کی ہیں اور جو مفتی صاحب نے ان کے جوابات وغیرہ دیے ہیں وہ سب میں دیکھ چکا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نئی چیز ایسی نکل آنی تھی ان کی ملاقات سے جو کہ اب تک عوام الناس کو نہیں پتہ. تو یہ تو صرف ایک ان کا آپس میں ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے کہ وہ آپ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اگر وہ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں بھی ملتے تو تب بھی ٹھیک ہے. اور لوگوں سے میرا یہی میسج ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ انجینئر ملے نہیں یا مفتی صاحب جیلم گئے, وہ آئے نہیں تو وہ ہار گئے, وہ جیت گئے, آپ ان چیزوں سے باہر آ جائیں اور آپ مفتی صاحب کو بھی چھوڑ دیں, آپ انجینئر کو بھی چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ ہماری کتابیں کیا بات کر رہی ہیں, قرآن و حدیث کے اندر کیا چیزیں لکھی ہیں, ہمارے جو بڑے امام ہیں وہ مسائل کے بارے میں کیا فرما کے گئے ہیں, چیزوں کے بارے میں ان پہ اگر ہم توجہ دیں تو ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کہ نہ مفتی طارق مسعود کی بھی اور انجینئر کی. اگر ہم خود اتنے ہوں کہ ہم خود, ہمارے پاس جو ہے اسمارٹ فون کے اندر ساری کتابیں موجود ہیں, قرآن ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں ترجموں کے ساتھ, ان کو ہم چھوڑ کے ہم ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یار ان کا کیا آپس میں بات ہو رہی ہے. ان کی جو صحیح بات ہے وہ آپ سنیں, جہاں پہ آپ کو کوئی کانفلکٹ نظر آتا ہے کہ یار یہ شاید کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا یہ صحیح بات کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے وہ کتابیں کھول کے دیکھ لیں, اس میں سے آپ کلیئر ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے کہ یہ مناظرے تک کی تو بات آنی نہیں چاہیے. ہم سب کو خود ہی تحقیق کر کے, اور جو ہمارے جو امام ہیں جو بڑے جنہوں نے دین کی خدمات کی ہیں ان کی رائے بھی دیکھیں. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ مناظرے تک بات نہیں آنی چاہیے. اگر آپ ایک کلپ ان کا غور سے دیکھیں علی بھائی کا, اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ آپ آئیں, قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, اور وہ دعوت دے رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پر مناظرے کی بات نہیں بنتی. یہاں یہ پوائنٹ میں اٹھانا چاہوں گا کہ مرزا صاحب جب ان کو بار بار دعوت دے رہے ہیں, یہاں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہاں میں یہ دینا چاہوں گا کہ وہ تو مرزا صاحب نے جو ہے چیلنج دیا نا, وہ میں نے تو نہیں چیلنج دیا کسی کو. تو میں تو اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں گا. تو میں نے تو اپنا موقف کلیئر کر دیا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول تک ہمیں پہنچائے گا میں اس کے ساتھ ہوں. آگے وہ چیلنج کرتے نہیں کرتے ان کا ذاتی معاملہ ہے. میں کسی کا یہاں پہ وکیل نہیں بن سکتا, نہ ہی میں ہوں. اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے وہ ہمیں کوئی ایسی چیز کتابوں میں سے دکھاتا ہے یا پھر ہمارے دین کے بارے میں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہے, تو میں اس کو بھی سپورٹ کروں گا ان باتوں کے اندر, اور جو ان کی باتیں غلط ہوں گی اس میں ان کو سپورٹ نہیں کروں گا. تو جہاں تک انجینئر صاحب کی بات ہے, میں ان کو بہت سن رہا ہوں, آج کل بھی سنتا ہوں, پہلے بھی سنتا رہا ہوں, اور آگے بھی سنتا رہوں گا, اور باقیوں کو بھی میں سنتا ہوں, ان کو بھی سنتا رہوں گا. میری تو پالیسی یہی ہے کہ میں سب کو سنتا ہوں, اس میں سے پھر جو میرا ذہن کہتا ہے کہ یار یہ چیز صحیح لگ رہی ہے تو اس کو میں لے لیتا ہوں. باقی میری کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, نہ ہی میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں کہ نہیں تم انجینئر کو سنو یا اس کی باتوں پہ عمل کرو. جس کی بات لینی ہے وہ لے لے, اس کے پاس ایک رائٹ ہے اپنا. اسی طرح میرے پاس بھی ایک رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے میں جس سے ملوں, جس کی بات میں سنوں نہ سنوں. تو باقی جہاں تک ان کا جو مناظرے کی میں نے بات کی تھی وہ میں نے اپنے حوالے سے کی تھی کہ
مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ان دونوں کو سامنے بٹھا کے مناظرہ کرا کے کسی نتیجے تک پہنچوں. میں الحمدللہ پہلے ہی نتیجے تک پہنچ چکا ہوں. تو جہاں تک ان کی چیلنج کرنے کی بات ہے تو وہ ان کا ذاتی معاملہ آپس میں. دیکھیے ابھی آپ کی گفتگو سنتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال آیا تو میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ مجھے اس مناظرے کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا میں ان کا مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. آپ اس وقت ایک فیمس پرسن ہیں. آپ کو پاکستان نہیں بلکہ میں اگر آپ کا اکثر یوٹیوب چینل دیکھتا ہوں تو ڈفرینٹ کنٹریز سے آپ کو میسیجز آتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں. آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے اور لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کیونکہ آپ کی حالیہ دنوں میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ آپ کی ایک تصویر بہت وائرل ہوئی تھی علی بھائی کے ساتھ. تو لوگ آپ کو دیکھ کر علی بھائی کو سننا شروع کر دیا لوگوں نے کہ اگر عاقب فرید علی بھائی کو فالو کرنے لگے ہیں تو آخر اس انسان میں ایسا کیا ہے. تو اس موقف پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں نے تصویر لگائی اسی وجہ سے ہے. مجھے تو پتا تھا کہ مجھے تنقید ملے گی، لیکن میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ان پہ جو ہے وہ ان کو مان لیں. جیسے کہ اکثر ان پہ وہ الزام لگایا جاتا ہے انجینئر محمد علی مرزا پہ کہ وہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں یا پھر وہ قادیانی ہے یا پھر وہ ایران کے ٹکڑوں، اس طرح کی باتیں. تو پہلے میں نے بھی سنی تھی اس طرح کی باتیں، تو جب میں نے ان کو حقیقت میں سننا شروع کیا تو میں نے تو ان کو مختلف پایا. اور جتنے بھی الزامات ان کے اوپر لگتے ہیں ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ درست ہے. تو اسی وجہ سے جب میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ سب لوگ جو ہیں ان کی اتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان پہ تنقید کر رہے ہیں، تو میں نے جان بوجھ کے تصویر لگائی تاکہ لوگوں تک ایک میسج پہنچے کہ یار تھوڑا سا اپنا جو ذہن ہے ان کو ہمیں کھول لینا چاہیے اور سب کو سننا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی جو ایک بندے پہ تنقید کر دیں. ہوں گی ان میں کوئی برائیاں، ظاہر ہے وہ کوئی نبی تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی فرشتے ہیں جنہوں محمد علی مرزا، وہ بھی ایک انسان ہے. تو آپ سنیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی بات اس میں ایسی مل جائے جو کہ آپ کو فائدہ پہنچائے. تو میں نے تو بس اس نیت سے تصویر لگائی تھی کہ لوگ آپ انجینئر کو بھی سنیں اور باقیوں کو بھی سنیں. تو میں نے تو طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی تصویر لگائی ہے. تو میں تو جو بھی بندہ مجھے ایسا لگے گا کہ جس کے پاس علم ہوگا یہاں پہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں تو اس کے ساتھ تصویر لگاؤں گا. تو میں نے تو اس وجہ سے تصویر لگائی ہے. اچھا، علی بھائی کے بارے میں جہاں تک میں نے سنا کافی علماء سے میری قربت بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں اور ان سے میں نے سوالات بھی کیے تھے علی بھائی کے حوالے سے. تو ایک صاحب علم کو زیادہ حق ہے بات کرنے کا ایک عالم کے اوپر. کچھ لوگ تو ان کو عالم بھی نہیں مانتے. اور جو ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں راولپنڈی کے، مفتی مجیب الرحمان صاحب، ان کا ایک بیان آیا تھا تقریباً 10 منٹ کا جس پہ انہوں نے ان کو دور حاضر کا فتنہ کہا. ایک تو یہ پوائنٹ آپ مائنڈ میں رکھیے گا. اور دوسری بات یہ کہ مرزا جو علی بھائی ہیں یہ کوئی الگ ہی بات کرتے ہیں، مطلب ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بیچ میں سے بات کو اٹھانا اور وہ احادیث بیان کرنا جو کتب میں موجود بھی نہیں ہوتی. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ پھر وہ دکھا نہیں سکتے یا پھر وہ ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں. یہ وہ تمام باتیں جو میں سوشل میڈیا پہ سن چکا ہوں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ایک تیسرا پوائنٹ یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی ایک تصویر تھی وہ بھی لگائی، علی بھائی کے ساتھ بھی لگائی اور خود لگائی اور اس کا آپ نے مقصد بھی بتایا، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو ٹوٹلی اس پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا. تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جو بتایا کہ ایک آپ نے مفتی صاحب کا بیان دیکھا، تو دیکھیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، بریلوی ایک فرقہ ہے، دیوبندی ایک فرقہ ہے. دیوبندی جو ہے وہ بریلویوں کے عالموں کو عالم نہیں مانتے اور جو بریلوی ہیں وہ دیوبندیوں کے عالم کو عالم نہیں مانتے. تو اب یہ طے کون کرے گا کہ اصل عالم کون ہے؟ اگر آپ پاکستان کی میجورٹی کی بات کریں تو وہ تو زیادہ بریلوی ہیں. آپ دیوبندیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی لشکر ہیں سارے. اور اگر بریلویوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مرتد ہیں یا پھر یہ کافر ہیں. تو عالم تو وہ بھی ہیں، مدارس تو ان کے بھی ہیں، کتابیں تو انہوں نے بھی بہت پڑھی ہیں، ساری زندگیاں تو انہوں نے بھی لگائی ہیں. تو آپ ان کو جو ہے کہہ رہے ہو کہ عالم نہیں ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ عالم نہیں ہو. اسی طرح آپ انجینئر کو کہہ رہے ہیں وہ عالم نہیں ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی کہ عالم کا کرائٹیریا کیا ہے، ایک عالم ہوتا کیا ہے. کیا صرف ایک مدرسے سے ڈگری لینا جو ہے وہ عالم ہے، جس کو دیوبندی خود نہیں مانتے؟ باقی جو بریلویوں کے جو مدارس ہیں ان کی ڈگریوں کو تو وہ نہیں مانتے. اگر آپ جن مفتی کی آپ بات کریں وہ کن فرقے سے ان کا تعلق تھا؟ وہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان سے جو ہے بریلویوں کے بڑے عالم ان کی، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی عالم ہو جائے یا نہ ہو جائے. ہم نے دیکھنا ہے کہ بندے کے پاس وہ بات کیا کر رہا ہے. آپ نے بات کی ہے کہ وہ نئی ایک بات کرتے ہیں، تو میں نے تو ایسی کوئی نئی بات ان کی نہیں دیکھی. اگر آپ کے پاس کوئی ریٹن میں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اور جہاں تک حدیث کی بات ہے تو اگر حدیث کی بھی کوئی ایسی ان کی بات ہے جو کہ واقعی حدیث کی کتابوں میں نہیں موجود اور وہ اس کا بیان کرتے ہیں تو آپ مجھے حدیث بتائیں، وہ کلپ دکھائیں تو میں اس کی تنقید کروں گا اگر وہ واقعی حدیث کی کتابوں میں نہ ہوئی. دیکھیں
طارق مسعود صاحب کا اگر مفتی صاحب کا اگر کوئی کلپ میں آپ کو دکھاؤں، اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ ان مسائل پہ بات نہیں کر رہے جو حالیہ مسائل جس پہ امت پھنسی ہوئی ہے، یہ الگ ہی مسئلے کو سامنے لے کر آتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایسی چیز فتنہ کھڑا کر دیتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا. اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ بات میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. اب مثال کے طور پہ میرا یہاں پہ شاپ ہے، تو یہاں پہ ہم نے ٹوپیاں بھی رکھی ہیں، ہم نے جوتے بھی رکھے ہیں، عطر بھی رکھے ہیں. کسی کو ٹوپی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹوپی لے جاتا ہے، کسی کو عطر کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطر لے جاتا ہے. اب جس کو ٹوپی کی ضرورت ہے وہ کہے تم نے عطر چپل کیوں رکھی ہوئی ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. عطر والا کہے گا تم نے ٹوپی کیوں رکھی ہوئی ہے. اسی طرح جو ایک ریلیجیس پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ٹاپک کے اوپر صحیح بات بتائے عوام الناس کو. ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ہمارا ایز اے مسلم، ایز اے امتی، ہمارا سب کا یہ فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں اپنے اسلام، اپنے دین کو جتنا ہم جانیں اتنا اچھا ہے. تو ایسا کوئی ہاں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں منع فرمایا ہے. اگر آپ ایسی کوئی چیز دکھا دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی نے ایک چیز سے منع فرمایا کہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کرنا، اور وہ اگر انجینئر جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے اگر ایسا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ اپنے آفس میں ہیں، یہاں پر آپ کے پاس کیپس اور عطرز وغیرہ اور ڈفرینٹ آپ نے آئٹمز رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ نے جو کیپ پہنی ہے یہ آپ کی اپنی پروڈکشن ہے؟ جی جی، یہ ہمارے اپنے برانڈ کی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں. بڑی ماشاءاللہ خوبصورت کیپ آپ نے پہنی ہوئی ہے. ہاں جی، یہ بس ہم نے ایک بزنس شروع کیا ہوا ہے، میرے نام سے برانڈ ہے، تو ہم کیپس مینوفیکچر کرتے ہیں ادھر ہی. تو اس کا ڈیووٹ کیپ نام ہے اس کا. تو بس ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب ینگسٹرز ہیں کافی سارے ہمارے ملک کے اندر، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اور اپنا جو ہیڈ کور کرنا ہے، سر کو ڈھانپنا، یہ بھی سنت ہے. تو اکثر لوگ ہم میں سے جو ہے وہ خاص طور پہ نماز پڑھتے ہوئے یا ویسے بھی اپنے سر کو ڈھانپتے ہیں. مطلب آپ ایک اسلامک ٹچ لے کر آئے ہیں. لیکن عاقب آپ نشید آرٹسٹ بھی ہیں، سنگنگ کے بعد آپ نے نشید کی طرف آئے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کی ایک اپ کمنگ نعت تھی جو ابھی یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں تھی، لیکن وہ ایک ملاقات میں طارق جمیل صاحب کو وہ سنائی گئی، جس پہ انہوں نے کمنٹس دیے تھے کہ ہمیں دوسرا جنید مل گیا، جنید جمشید کا کوئی کمنٹ ملا. اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنی بڑی شخصیت آپ کو یہ ٹائٹل دے رہے ہیں. جی بالکل، مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو بس یہ مولانا کی محبت ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی، انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس بات پہ. آپ کو بہت کم عمر میں یہ تمام چیزیں آپ نے اچیو کی. میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں انجینئر علی بھائی نے آپ کو اپنی سیٹ پر بٹھایا اور آپ نے ایک حمد جو ہے وہاں پر پڑھی. وہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ جی وہ بھی بہت اچھا تجربہ تھا. تو علی بھائی کو میں بڑا ان سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ دین کی طرف ہمیں دین کی معلومات دیتے ہیں اللہ کی نسبت سے. ان کے ساتھ میری بہت محبت ہے، اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ سنائیں ہمیں، آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو بڑا مجھے اچھا لگا جب انہوں نے اپنی کرسی پہ مجھے بٹھایا، انہوں نے عزت دی. اور وہ اگر پرسنلی میں ان کے بارے میں بتاؤں تو وہ بڑے عاجز انسان ہیں. ان کی ویڈیوز میں وہ ان کی فیلڈ ہے آپ کہہ لیں. ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں تک جو ہے حق بات پہنچانی. تو اس میں وہ ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پرسنلی آپ ان سے ملیں تو بہت عاجز انسان. آپ ان کی اکیڈمی میں جائیں، بالکل سادگی کی ان کی زندگی ہے، جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس سادگی کو پریفر کیا ہے وہ میں نے کسی علماء میں نہیں دیکھی، وہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا میں دیکھی. باقی جتنے بھی آپ عالم دیکھ لیں یا پھر مفتی صاحب جتنے بھی ہیں ہمارے، وہ سب بڑا ان کا لیوش جو ہے نا لائف سٹائل ہے، لیکن انجینئر کا بہت سادہ لائف سٹائل ہے. اور یہ میں نے خود پرسنلی دیکھا ہے کہ وہ بہت ایک سادہ انسان ہے. جی بہت شکریہ عاقب آپ کا.